سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121۔ سورہ آل عمران کا 13واں رکوع اور چوتھے پارے کا چوتھا رکوع۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے محبوب یاد کرو جب آپ صبح کو اپنے دولت خانے سے برآمد ہوئے مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں میں قائم کرتے ہوئے۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب غدوتا آپ صبح سویرے نکلے، من اہلک اپنے گھر سے، تبوئ المؤمنین آپ مومنوں کو قائم کر رہے تھے، مقاعد للقتال لڑائی کے مورچوں پر، واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا علم والا ہے۔ جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ بیان جنگ احد کا ہے۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں شکست کھانے سے کافروں کو بڑا رنج پہنچا، اس لیے انہوں نے انتقام لینے کا ارادہ کیا اور انتقام لینے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر انہوں نے تیار کیا جس کی تعداد 3000 تھی، اور یہ لشکر لے کر یہ میدان احد کی طرف بڑھے، مکہ شریف سے آئے اور احد میں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے مشورہ کیا، اور اس مشورے میں منافقین بھی حاضر ہوئے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کو بھی بلایا گیا۔ ابھی تک مسلمانوں کے سامنے اس کی منافقت ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ جب مشورہ لیا گیا تو بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ہم مدینہ شریف سے باہر نکلیں اور کافروں پر احد شریف میں جا کر حملہ کریں، اور بعض نے یہ رائے دی کہ ہم مدینہ شریف میں ٹھہرے رہیں اور کافروں کا انتظار کریں، جب یہ مدینہ شریف پر حملہ کریں گے تو ہم دفاع کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو قبول کر لیا کہ ہم مدینہ شریف سے باہر جائیں اور احد کے میدان میں ان کافروں کا مقابلہ کریں۔ عبداللہ بن ابی نے مشورہ یہ دیا تھا کہ ہم مدینہ شریف میں رہ کر کافروں کا انتظار کریں۔ اب جب اس کا مشورہ قبول نہ کیا گیا تو اس نے فتنہ اور فساد شروع کر دیا، اور 300 منافقین کو اس بات پر تیار کیا کہ ہم جاتے ہیں احد کے میدان میں پہنچیں گے، اور جب جنگ شروع ہوگی تو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، تو ہمیں دیکھ کر مسلمان بھی بھاگیں گے اور اس طرح انہیں شکست ہو جائے گی۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے روز نماز جمعہ کے بعد آپ روانہ ہوئے۔ اس وقت مشرکین احد شریف میں پہنچ چکے تھے۔ مشرکین بدھ یا جمعرات کو پہنچے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی نماز ادا کی اور ایک انصاری کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے صفیں درست فرمائی اور یہ قافلہ رک رک کر پہنچا، تو جمعے کو ظہر کے بعد یہ روانہ ہوا اور یہ ہفتے کے دن پہنچا۔ ہفتے کے دن 15 شوال 3 ہجری تھی۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول فرمایا، یعنی یہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ پہاڑ کا ایک درہ جو لشکر اسلام کے پیچھے تھا، اس طرف سے اندیشہ تھا کہ کسی وقت دشمن پشت پر سے آ کر حملہ کرے گا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں مقرر فرمایا۔ اگر دشمن اس طرف سے حملہ آور ہو تو تیر برسا کر اس کو دور کیا جائے، اور حکم دیا کہ کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا اور اس جگہ کو نہ چھوڑنا، چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو۔
اس درے کو آج کل جبل الرمات کہتے ہیں، تیر اندازوں کا پہاڑ، جبل رمات۔ عبداللہ بن ابی اس نے یہ کیا کہ اپنے ساتھ 300 ساتھی لیے، اور جب جنگ اپنے عروج پر پہنچی تو یہ میدان چھوڑ کر بھاگے۔ اس موقع پر بعض مسلمانوں کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور وہ ثابت قدم رہے اور وہ پیچھے نہ بھاگے۔ مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، 300 منافقین تھے جو فرار ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد مسلمانوں کی تعداد 700 رہی اور سامنے 3000 کا لشکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ جنگ جیت گئے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ پہاڑی کا جو درہ ہے، 50 تیر اندازوں کو یہ فرمایا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، تو 10 قائم رہے اور 40 ہٹ گئے۔ تو دشمن نے پیچھے گھوم کر اس درے کے پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا، اور اس سے مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، اور 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ اس موقع پر کافروں نے چاروں طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر کر حملہ کیا۔ اس موقع پر تقریباً 15 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ چاروں طرف وہ رسول اللہ کے گرد کھڑے ہو گئے، اور تیر اور تلوار کے وار انہوں نے اپنے سینے پر، اپنے ہاتھوں پر لیے۔ اس میں حضرت زیاد بن سکن بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، اور دیگر کئی صحابہ ہیں۔ حضرت شماس بن عثمان بھی ہیں، جن کا انداز ایسا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جب تیر آتا تو جس طرف سے تیر آتا یہ دوڑ کر اس تیر کی سیدھ میں آ جاتے اور تیر اپنے جسم پر کھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بلند درجہ عطا فرمایا کہ احد کے میدان میں سید الشہداء کے ساتھ آپ کی قبر شریف ہے، حضرت شماس بن عثمان، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا نہ فرمائی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے تو اس سے مغفرت ہوتی ہے، اور اگر کسی کی مغفرت ہو چکی ہو اور نماز جنازہ پڑھیں تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا گیا کہ حضور کا دفاع کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو سب سے بلند درجہ دے دیا، لہذا ان پر نماز جنازے کی حاجت نہ رہی۔ اس آیت کریمہ میں غزوہ احد شریف کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کرو جب اے محبوب صبح کو آپ اپنے دولت خانے سے برآمد ہوئے مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے ہوئے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 گروہ کا ارادہ ہوا کہ وہ بزدلی دکھائیں، ان کا بھاگنے کا ارادہ ہوا، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس 2 گروہ سے مراد ایک بنی سلمہ تھے جن کا تعلق خزرج سے تھا، اور ایک بنی حارثہ تھے جن کا تعلق اوس سے تھا۔ یہ دونوں گروہ انصار سے تعلق رکھتے تھے اور دونوں لشکر کے بازو تھے۔ جب عبداللہ بن ابی منافقین کو لے کر بھاگا تو ان کا بھی دل ہوا کہ ہم بھی بھاگ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت رہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اس نعمت کا ذکر ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔
تمہارے پاس 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، 6 زرہ تھیں، اور تمہاری تعداد 313 تھی۔ اللہ نے تمہیں فتح عطا فرمائی کیونکہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کی، تو غیبی مدد حاصل ہوئی۔ اور یہاں فتح کے بعد تمہیں یہ تکلیف اس لیے پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ اس درے کو مت چھوڑنا۔ تو 40 افراد سے یہ لغزش ہو گئی کہ انہوں نے غلط فہمی کی وجہ سے وہ درہ چھوڑ دیا۔ انہیں یاد رہ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس سے مراد تھی جب تک جنگ جاری ہو۔ اب جنگ ختم ہو گئی، اب یہاں سے ہٹنے میں کوئی حرج نہیں، تو غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا، اتنا نقصان ہو گیا۔ تو اس میں تا قیامت مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے کہ اگر ہم جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، ہمیں غیبی مدد کیسے حاصل ہوگی؟ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اذ تقول للمؤمنین، اے محبوب یاد کیجئے جب آپ مسلمانوں سے فرماتے تھے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں، اچانک وہ حملہ کر دیں۔ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب وہ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا، وہ کرم فرمائے گا، تو 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتریں گے۔ اگر تم نے صبر اور تقوی اختیار کیا اور تم ثابت قدم رہے تو یہ تعداد 5000 تک ہو جائے گی۔ چنانچہ مومنین نے روز بدر صبر و تقوی سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کی مدد بھیجی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافروں کو شکست ہوئی۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اور یہ فتح اللہ نے تمہاری خوشی کے لیے عطا فرمائی، بشرا لکم، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے اور آئندہ تم کبھی بھی دشمن کی کثرت اور اپنی قلت سے پریشان نہ ہو۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو صرف اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے ہے، اس کی طرف سے ہے، وہی حقیقی مدد دینے والا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ مسبب الاسباب پر نظر رکھے اور اللہ ہی پر توکل کرے، بھروسہ کرے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کاٹ دے۔ 70 کافر ہلاک ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا انہیں ذلیل کرے کہ نامراد واپس پلٹ جائیں۔ تو 70 گرفتار ہوئے، 70 ہلاک ہوئے اور باقی ناکام ہو کر فرار ہوئے غزوہ بدر کے اندر۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں، یا انہیں توبہ کی توفیق دے، او یعذبہم، یا ان پر عذاب کرے، فإنہم ظالمون، کہ وہ ظالم ہیں۔ یعنی جو کافر غزوہ بدر سے فرار ہوئے، ان میں سے کچھ کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق دے گا، اور کچھ وہ ہیں جو کفر پر قائم رہیں گے
اور ان پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب مسلط فرمائے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ آل عمران کا 13واں رکوع مکمل ہوا، اور اس میں تا قیامت مسلمانوں کو یہ درس دیا گیا کہ ہر موقع پر صبر سے کام لو، تقوی اور پرہیزگاری سے کام لو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، تمہیں فتح و نصرت ملے گی اور غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اگر آج مسلمان ان باتوں پر کاربند ہو جائے تو زوال عروج سے بدل سکتا ہے، ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن دن بدن ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ دن بدن ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن بے حیائی، فحاشی اور عریانی عام ہوتی جا رہی ہے، دن بدن مسلمان قرآن پاک کے راستے سے ہٹتا جا رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور فرمائے، اور مسلمانوں کو پھر اپنا کھویا ہوا وقار نصیب فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، اور دشمنان اسلام قوتوں کو نیست و نابود فرمائے۔ خاص طور پر شام کے لیے، عراق کے لیے، افغانستان، کشمیر اور فلسطین کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ یہاں کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ